السلام علیکم ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اے ٹریجک لو سٹوری آف سلویا پلیتھ۔ سلویا پلیتھ ایک امریکن پوئٹ تھیں جو کنفیشنل پوئٹری میں بہت مشہور ہیں، لیکن بدقسمتی سے 30 سال کی عمر میں ہی داغ محبت کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ ان کی خودکشی کی کیا وجوہات تھیں اور انہوں نے زندگی میں خودکشی کی کتنی کوششیں کی، اور کیا یہ واقعی پاگل تھیں یا زندگی کے غموں نے انہیں اس حد تک پاگل کر دیا تھا کہ ان کو کنفیشنل پوئٹری لکھنے پہ مجبور کیا اور یہ ایک اندھوناک موت کا شکار ہو گئے۔ ان سوالوں کے جواب تو ہم آپ کو آگے لیکچر میں چل کے دیں گے۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اس سے پہلے ایک لیکچر جان کیٹس کے لو افیئر کے لیے تیار کر چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ اس لیکچر کو سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں۔ ویورز، تو ذکر ہو رہا تھا سلویا پلیتھ کا۔ آپ ان کی پوئٹری کے جو مین تھیمز ہیں اس سے اس کی زندگی کی مشکلات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کی پوئٹری کے مین تھیمز الائنیشن اور سیلف ڈسٹرکشن ہیں۔ یہ اپنے جو انہوں نے ایک واحد ناول چھاپا تھا وہ بھی اپنے نام سے نہیں چھاپا، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی آئیڈینٹی کو چھپانے کی کوشش کی اور وکٹوریا لوکس کے نام سے انہوں نے وہ ناول چھاپا۔ شاید یہ وجہ ان کی زندگی میں آنے والی وہ محرومیاں تھیں۔ ان کے ایک کریٹک جب بک ریویو لکھتے ہیں نیو یارک ٹائمز ہے، جوائس کیرول، تو کیا کہتے ہیں؟ سلویا واز ون آف دی موسٹ سیلیبریٹڈ اینڈ کنٹروورشل آف پوسٹ وار پوئٹس رائٹنگ ان انگلش۔ ایک المیہ تو یہ بھی ہے کہ دو جنگیں، یعنی کہ عظیم جنگیں، ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2 کے بعد پیسیمزم ہی پیسیمزم تھا ہر طرف۔ ایسے میں جنم لینے والی شاعرہ کی زندگی جو خود بھی دکھوں سے بھری ہوئی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی پوئٹری سے اس پیسیمزم کو یا اس دکھ کو جدا کیا جا سکے جو اس کے خون تک سرایت کر چکا ہو۔ نیو یارک ٹائمز میں ہی ایک اور ریویو آپ دیکھیں، Plath's early poems, many of them offered themselves for sacrifice, transmuting agony, heart's waste into gestures and styles۔ اور مزید وہ کرٹک ایڈ کرتے ہیں، She showed that self-absorption makes possible in art and the price that must be paid for it in the art as clearly as in the death۔ اور یہ سلسلہ تھما نہیں ہے۔ کرٹکس اینڈ اسکالرز آج تک ٹیڈ ہیوز اور اس کے ریلیشن شپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ The critics and scholars have continued to write about Plath and her relationship with Hughes۔ A review for the National Post reported that in 2000 there were 104 books in print about Plath۔ 104 کتابیں صرف سن 2000 میں ان ٹیڈ ہیوز اور سلویا پلیتھ کے ریلیشن شپ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ان پرنٹنگ تھیں۔ اب ہم اس دکھی آتما کی بایوگرافی کی طرف آتے ہیں۔ سلویا پلیتھ 27 اکتوبر 1932 کو جیمیکا پلین، میساچیوٹس، بوسٹن میں، یعنی کہ یو ایس میں پیدا ہوئی، اور ان کی ٹریجک ڈیتھ 11 فروری 1963 کو ہوئی۔ یہ پوئٹ تھیں، لٹریری کرٹک تھیں، ناولسٹ تھیں، ڈائریسٹ تھیں، کورسپونڈنٹ اینڈ لٹل بٹ سوشل ایکٹیوسٹ۔ ان کا مذہب کیا تھا؟ ویسے تو ایک ہیومنسٹ تھیں، لیکن اسٹار آئی لینڈ یونیٹیرین یوتھ کانفرنس انہوں نے 1949 میں اٹینڈ کی تھی، اور یہ یونیٹیرین کرسچن تھی۔ آپ کا سوال ہوگا کہ کیتھولک اور آرتھوڈاکس یا پروٹیسٹنٹ آپ نے سنے ہیں، تو یہ یونیٹیرین کیا ہے؟ یونیٹیرین ایک کرسچینٹی کا سیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے اور عقیدہ تثلیث کا انکار کرتا ہے۔ اپنی جگہ تو عقیدہ تثلیث والے بھی یہی کہتے ہیں، ہم کہ خدا کو واحد مانتے ہیں۔ بہرحال یونیٹیرین گاڈ کو ایک مانتے ہیں، اور باقی چرچز کے ٹام بم کے حوالے سے بھی جو پوائنٹ آف ویو تھا اس سے بھی سلویا پلیتھ کو کہتے ہیں بہت اختلاف تھا۔ سلویا پلیتھ کی والدہ کا نام اوریلیا اسکوبر تھا، جو بعد میں اوریلیا پلیتھ کہلائیں۔ یہ بیسیکلی ان کے والد کی ہی اسٹوڈنٹ تھی۔ سلویا پلیتھ کے والد کا نام اوٹو پلیتھ تھا، who was born in گریبو، پولینڈ، جو کہ اینٹومالوجی کے پروفیسر تھے۔ ان کے والد کا ہم تفصیل سے اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی شاعری میں ان کے والد اور ان کے ہسبینڈ ٹیڈ ہیوز کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور ان کی شاعری انہی دو ہستیوں کے گرد گھومتی ہے۔ جس طرح کچھ کرٹکس کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں
الیکٹرا کمپلیکس تھا، یعنی کہ وہ بچہ جس کو والدین کی افیکشن نہیں ملتی اور بڑے ہو کے وہ کسی بھی شخصیت میں اپنے والد کی جو ہے محبت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال کچھ کرٹکس اس کو نہیں مانتے کیونکہ ان کی ایج بمشکل 8 سال تھی جب ان کے والد وفات پا گئے ڈائبٹیز کی وجہ سے، ان کو شوگر تھی اور اس کی وجہ سے ان کے کہتے ہیں کہ زخم ہوئے اور وہ وفات پا گئے۔ ان کے والد کی وفات ہوئی تھی نومبر 5، 1940۔ اس وقت سلویا پلیتھ کی عمر محض 8 سال تھی اور ان کی برتھ ڈے ہوئی، اور ان کی برتھ ڈے کے 1.5 ہفتے بعد ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ والد کی وفات کے بعد انہوں نے کم عمری میں ہی ایک سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی، لیکن چونکہ امریکن لٹریچر کو اتنا بڑا شاعر ملنا تھا تو شاید وہ خدا کو وہ سوسائڈ منظور نہ تھی، اور یہ اپنی اسکول اور کالج لائف میں ایک ورچوئل آرٹسٹ کے طور پہ بھی سامنے آتی ہیں۔ انہوں نے اپنی پہلی پوئم، اب ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگائیے، انہوں نے اپنی پہلی پوئم 8 سال کی عمر میں لکھی جس کا نام بھی پوئم تھا۔ ان کا آئی کیو لیول 12 سال کی عمر میں 160 تک تھا۔ اسمتھ کالج میں ان کو 1951 میں اسکالرشپ ملی، جبکہ 1952 میں سلویا پلیتھ کو ونر تھی میڈموزیل میگزین فکشن کانٹیسٹ کی۔ 1955 میں اسی میگزین نے ان کو اپنے گیسٹ ایڈیٹرشپ کی آفر بھی کی۔ انہوں نے اسمتھ کالج سے ہی 1955 میں ایک آنر کے ساتھ اپنی گریجویشن مکمل کی۔ اس کے بعد یہ نیو ہیم کالج ان کیمبرج میں فل برائٹ اسکالرشپ میں داخل ہو گئیں۔ شی آلسو اسٹڈیڈ کیمبرج ایز اے فل برائٹ اسکالرشپ۔ باقاعدہ پروفیشن کے طور پہ اپنی تخلیقات کو، اپنی کریشن کو انہوں نے کس طرح اور کہاں سول کیا، تو پہلی جو ان کی پوئم ہے وہ انہوں نے دی کرسچن سائنس مانیٹر کو سیل کی، اور جو ان کی پہلی شارٹ سٹوری ہے وہ انہوں نے 17 میگزین کو جو ہے سیل کی۔ انہوں نے ایک کانٹیسٹ میں گلاس کاک ایوارڈ حاصل کیا تھا 1955 میں۔ گلاس کاک ایک جو ہے اسٹوڈنٹ تھے ہالیٹن کالج، یہ ان کے نام پہ ہے، ماؤنٹ ہالی کالج کے وہ اسٹوڈنٹ تھے۔ انہوں نے 1922 میں اسی کالج سے گریجویشن کی۔ 1923 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کی ڈیتھ کے موقع پہ ان کے پیرنٹس نے گلاس کاک ایوارڈ شروع کیا، اور اس ایوارڈ کو 1955 میں سلویا پلیتھ نے بھی ون کیا۔ ان کے تمام کاموں پہ، ان کی شاعری پہ، کلیکٹڈ پوئمز کے حوالے سے ان کو 1982 میں پوسٹھیمسلی ایوارڈ ملا۔ یہ پہلی شاعرہ ہیں جن کو ان کے مرنے کے بعد یہ ایوارڈ دیا گیا، پولیٹزر ایوارڈ۔ اور پوسٹھیمسلی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو کوئی ایوارڈ ملے یا اس کی کوئی کتاب پبلش ہو۔ فروری 1956 میں 1956 میں ٹیڈ ہیوز سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ 16 جون 1956 کو پھر ان کی 4 ماہ بعد شادی ہو گئی، اور انہوں نے شادی کا دن اس لیے چنا کہ اس دن جیمز جوائس کے ناول کی انوگریشن سیریمنی تھی۔ 1957 میں یہ دونوں میساچیوسیٹس کی طرف جو ہے ہجرت کر گئے، جہاں پلیتھ نے ٹیچنگ کی۔ 1959 میں یہ دونوں ٹیڈ ہیوز اور سلویا پلیتھ واپس انگلینڈ آ گئے۔ 1960 میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بعد میں رائٹر بنی، فرائیڈا ریبیکا۔ اس کے بعد 1962 میں نکولس فرار ان کے بیٹے پیدا ہوئے، اور بدقسمتی سے انہوں نے بھی، یعنی کہ سلویا پلیتھ کے بیٹے نے بھی چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ کہتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو نسل در نسل چلتی ہیں، اور شاید ذہنی بیماریاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ فرائیڈا ریبیکا جو ان کی بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک مطمئن زندگی تو ضرور گزاری ہے، اپنے بھائی کے بارے میں کہتی ہیں، لیکن نکولس جو کہ ایک فشر مین تھے، کبھی بھی اس ٹراما سے باہر نہیں آ سکے جو 1 سال کی عمر میں والدہ کی خودکشی کی صورت میں ان کے سامنے آیا تھا۔ اور ٹیڈ ہیوز اور سلویا پلیتھ جو پہلی ملاقات میں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے، اور محض 4 ماہ کے ہی عرصہ میں انہوں نے شادی بھی کر لی تھی۔
سپٹمبر 1962 کو ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ علیحدگی کی وجہ یہ بنی کہ ایک آسیہ ویول نامی عورت ان کی زندگی میں آئی جن سے ٹیڈ ہیوز کو محبت ہو گئی، اور ٹیڈ ہیوز نے ان میں دلچسپی ظاہر کرنا شروع کی، جس کا بہت دکھ ہوا سلویا پلیتھ کو، اور سلویا پلیتھ نے ان کو منع کیا لیکن یہ باز نہ آئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پہ سلویا پلیتھ کے ساتھ اسپین میں یہ ہنی مون منانے گئے تھے، آسیہ ویول کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے دوران یہ اسی جگہ پہ سلویا کو بتائے بغیر ایک ہفتہ کے لیے چلے گئے اور وہاں یہ آسیہ ویول کے ساتھ رہے۔ سپریشن کے بعد سلویا پلیتھ جو کہ مضبوط اعصاب کی مالک تھیں، انہوں نے اپنے 2 بچوں کو لیا اور وہ اس اپارٹمنٹ میں رہنے لگی جہاں پہ WB ییٹس رہا کرتے تھے۔ اب ہم ذرا سلویا پلیتھ کی لائف کی طرف جاتے ہیں۔ ان کی لائف میں پہلے تو یہ تھا کہ ان کے والد جو آٹو پلیتھ تھے، جو جرمن تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کی لینگویج سلویا پلیتھ کو مکمل سمجھ بھی نہیں آیا کرتی تھی، اور ان کا رویہ بہت ترش تھا سلویا پلیتھ کی طرف۔ اور سلویا پلیتھ کا جو ناول ان کی زندگی میں ہی شائع ہوا اور واحد ناول ہے سلویا پلیتھ کا، دی بیل جار، اس میں ان کی والدہ کا کریکٹر بھی سلویا پلیتھ کی طرف کو خاصا محبت والا دکھائی نہیں دیتا، یعنی کہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ان کو کوئی خاص محبت نہیں ملی۔ تو کہتے ہیں کہ ایٹ دی ایج 8 اور 10 انہوں نے پہلی سوسائڈ اٹیمپٹ کی اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد۔ ان کی دوسری سوسائڈ اٹیمپٹ اس وقت ہوئی جب وہ اسمتھ کالج میں ہی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھیں، اور تھامس ڈائل کی جو ہے ایک پوئٹ تھے، ان کی رائٹنگ سے بہت متاثر تھیں۔ تو 2 دن انہوں نے ان کی ملاقات پہلے طے ہوئی تھامس ڈائل کے ساتھ، اور 2 دن انہوں نے اس بلڈنگ کے سامنے تھامس ڈائل کا ویٹ کیا، اور تھامس ڈائل ان کو ملنے نہیں آئے، جبکہ اپنی زندگی میں سلویا پلیتھ ان کو اپنا بوائے فرینڈ بھی کہتی تھی۔ اس ملاقات کے نہ ہو سکنے کا غم اتنا ان کی ذہن پر سوار ہوا کہ انہوں نے اپنی والدہ کی سلیپنگ پلز لے لی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 60 ٹیبلٹس انہوں نے لی، جس کے بعد ان کو ایک ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، جس کا ذکر آپ کو مولڈ ہوئے ورڈز میں دی بیل جار ناول میں بھی ملے گا، جہاں ان کو الیکٹرک شاکس بھی دیے گئے۔ ان کی 3rd اٹیمپٹ اس وقت ہوئی سوسائڈ اٹیمپٹ جب ٹیڈ ہیوز کا افیئر چلا آسیہ ویول کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی کار دریا میں اتار دی، لیکن خوش قسمتی سے یہ بچ گئی۔ فائنل اٹیمپٹ جب ان کی سپریشن ہو چکی تھی اور ابھی ڈائیورس نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہے ڈیورس تو ان کی ہوئی ہی نہیں ہے، اور شاید ڈیورس کا نہ ہونا سلویا پلیتھ کے مکمل ورکس ہمارے سامنے نہ آنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ سلویا پلیتھ کے 2 بچے سو رہے تھے، یہ صبح اٹھیں، ناشتہ بنایا اور اپنے بچوں کے قریب رکھا، اور خود کچن میں چلی گئیں، گیس اوون کو آن کیا اور اپنا سر اوون کے اندر دے دیا، اور کاربن مونو آکسائڈ اس بہت بڑی کنفیشنل پوئٹس کی وفات کی وجہ بنی۔ ڈیو ٹو سیپریشن آف ہر لو، اپنے 2 معصوم بچوں کو سوتا ہوا یہ خالق حقیقی سے جا ملی، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو ناشتہ ان کے ساتھ پڑا تھا، لیکن ناشتہ بنانے والی ماں موجود نہیں تھی۔ لیکن قسمت بہت سے کھیل کھیلتی ہے۔ طرف تماشا یہ بھی ہے کہ آسیہ ویول ٹیڈ ہیوز کی وہ بیگم جنہوں نے سلویا پلیتھ کی جگہ لی تھی، خود بھی گیس اوون آن کر کے اس میں سر دے کے موت کے منہ میں چلی گئی۔ 20 جون 1958 کو اپنے جرنل میں سلویا پلیتھ کیا لکھتی ہیں؟ It is as if my life were magically run by 2 electric currents, joyous positive and despairing negative.
whichever is running at the moment dominates my life, floods it. سلویا پلیتھ اپنی ایک پوئم میں کہتی ہیں I am terrified by this dark thing that sleeps in me. All day I feel its soft feathery turnings, its malignity. 2012 میں اس عظیم شاعرہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کی پوسٹل سروس نے سلویا پلیتھ کے نام سے ایک پوسٹل سٹیمپ جاری کی. اب ویورز ہم اس شاعرہ کی محبت کی، اس دیوی کی ورکس کی بات کرتے ہیں. دی کلوسس ان کا ورک ہے جو 1960 میں وہ واحد پوئٹک کولیکشن ہے جو ان کی زندگی میں پبلش ہوئی، اور یہ ایک ایپونیمس پوئم ہے. ایپونیمس پوئم اس کو کہا جاتا ہے جس کتاب کا ٹائٹل بھی اسی پوئم کے نام پہ ہو، کتاب کے اندر اس نام کی پوئم بھی موجود ہو. اور اس کتاب کا ٹائٹل 8 مرتبہ چینج کیا گیا. کس نے کیا؟ خود سلویا پلیتھ نے. وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی تھی اور پھر چینج کر دیتی تھی. اور اس کی پریکٹس ہمیں ہمارے ٹیچر سرراز خان دستی صاحب بھی ایم اے انگلش میں کرواتے رہے ہیں، کیونکہ ٹائٹل کی بہت اہمیت ہے. کسی بھی ورک کے اندر نام سے ہی پہچان ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں اب ہوتا ہے. It is the only volume of poetry by Plath that was published before her death in 1963. Theme دی کلوسس میں کیا مین تھیم ہے؟ سائیکالوجیکل انسیکیورٹی ہے، لاس آف ہر فادر اینڈ مورننگ آن ہر فادر ڈیتھ. اس میں جو ریفرنس ہے وہ اسٹیچو آف اپالو ایٹ روڈز، اور اپنے والد کو بھی، یہ ایک پوئم ان کی ڈیڈی ہے تو اپنے والد کو بھی وہاں یہ ایسے کہتی ہیں جیسے خدا کا پرتو ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیکٹرا کمپلیکس تھیوری کے تحت کہ کیونکہ بچپن میں ہی ان سے والد جدا ہو گئے تھے تو وہ اپنی زندگی میں جو اپنے والد کے اندر والد کو بلکہ وہ ایسے دیکھتی ہیں جیسے خدا ہو، اور پھر اپنی باقی کی زندگی وہ والد کے ہی جینڈر میں جو ہے دوسرے لوگوں میں وہی خوبیاں تلاش کرتے ہوئے گزرتی ہے. واللہ عالم. ان کا ایک ورک ہے جو انہوں نے 27 اکتوبر 1962 کو لکھا، ایریل نام کا. یہ پبلشڈ ہوا، یہ بھی پوسٹیمسلی پبلش ہوا ان کی ڈیتھ کے بعد 1965 میں. اور یہ اگین ایک ایپونیمس پوئم ہے کیونکہ اسی پوئم کے نام پہ اس کولیکشن آف پوئٹری کا نام، بک کا نام ایریل ہے. دا بک ایریل از این ایپونیمس کولیکشن آف دا پوئم ایریل. ایریل کہا جاتا ہے کہ سلویا پلیتھ کے ایک ہارس کا نام تھا جس میں وہ اپنی اسٹڈی کے دوران سفر کیا کرتے تھے. ویورز میں رک جاتا ہوں کیونکہ کافی حد تک بہتر ضرور ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی میرا سانس کچھ دیر بعد میرے لیے ایشو بناتا ہے. یہ پوئم کیسی ہے؟ آن ون سائڈ poem depicts the dawn and on the other side it portrays the destruction of one's soul. ڈسٹرکشن کیا ہے یہ آگے چل کے بھی ہم آپ کو لیڈی لیزرس میں بتائیں گے کہ دوبارہ زندہ ہو جانا. جیسے یہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتی تھیں لیکن خوش قسمتی سے بچ جاتی تھیں. اس پوئم کی ایریل جو پوئم ہے اس کی ٹون سبجیکٹیو ہے اور اس میں ٹسل ہے بٹوین فیتھ اینڈ ڈاؤٹ، اور اینڈ میں جو ہے یہ ٹون شفٹس ہو جاتی ہے فرام ہوپ ٹو ڈسپیئر اینڈ بیک. ایریل میں ہی ان کی پوئم ہے ڈیڈی، جو کہ انہوں نے 12 اکتوبر 1962 کو سلویا پلیتھ نے لکھی اور ان کی زندگی کے بعد ایریل نامی ورک میں پبلش ہوئی. In September 1962, Ted Hughes left Sylvia Plath, and after 5 months she committed suicide in Feb 1963. دیکھیں کتنا دکھ بھرا لمحہ ہے کہ فیب 1956 میں یہ ٹیڈ ہیوز کو ملی اور فیب 1963 میں ٹیڈ ہیوز کی وجہ سے ہی انہوں نے خودکشی کر لی. صرف سپریشن کے صرف 5 ماہ یہ زندہ رہ سکی، جدائی 5 ماہ سے زیادہ یہ برداشت نہ کر سکیں اور خالق کی حقیقی سے جا ملی. یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ ان کو جو ان کے سیکٹرسٹ نے میڈیسن دی تھی، سیکیٹری کی جو میڈیسن ہے وہ جسم میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں اور کچھ سائیڈ ایفیکٹس اور بڑے زور کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں شروع کے دنوں میں، کیونکہ میڈیسن جسم کے مطابق کمپیٹیبل ہو رہی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان سے پریشان ہو کے، اور زندگی کی پریشانیاں بھی ظاہر ہیں ان کے ساتھ تھیں، معصوم 2 بچے ان کے پاس تھے، خاوند جدا ہو چکے تھے، والد بچپن میں چھوڑ چکے تھے، والدہ کا رویہ ان کی رائٹنگز بتاتی ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی اچھا نہیں تھا، تو ایسے حالات میں انہوں نے خودکشی کر لی۔ لیڈی لیزرس ان کا بہت بڑی اور بہت مشہور زمانہ پوئم ہے۔ لیزرس کون تھے؟ یہ ایک ببلیکل کریکٹر ہے جن کو جیزوس نے زندہ کیا تھا۔ یہ پوئم انہوں نے فیبرری 1963 میں لکھی، اپنی سوسائڈ سے کچھ عرصہ پہلے۔ This poem contains a highly strained metaphor which describes her psychic state. It begins with a comparison between poem's speaker and the Jews who were brutally killed in World War II. ان کے والد چونکہ جرمن تھے، تو ان کی زندگی میں ہولوکاسٹ اور جیوز کا ذکر آتا ہے۔ ہولوکاسٹ وہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے جیوز کو بڑی ظالمانہ طریقے سے اجتماعی بنیادوں پر قتل کیا تھا۔ ان کا ایک واقعہ کراسنگ دی واٹر 1971 میں پبلش ہوا، ونٹر ٹریز 1971 میں پبلش ہوا۔ ونٹر ٹریز میں یہ ایک پوئم ہے پردہ۔ پردہ بیسیکلی ایک سنسکرت کا لفظ ہے۔ پردہ واز پبلش ان ونٹر ٹریز اینڈ اٹ واز ریٹن ان 29 اکتوبر 1962۔ اس پوئم میں جو ہے فیمنزم کا ٹچ ملتا ہے ہمیں۔ اس کا تھیم ہے کمیونیکیشن آف سرویچیوڈ آف وومن۔ ان کی جو لاسٹ 2 انتھولوجیز ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ٹیڈ ہیوز ور اینوٹیٹڈ اینڈ ایڈیٹڈ بائی ہر ہسبینڈ۔ ان کا ایک انٹریسڈ ورک ہے جس کا ٹیڈ ہیوز نے ذکر کیا تھا، ایک انکمپلیٹ ناول ہے ڈبل ایکسپوجر، جو ابھی تک لاپتہ ہے۔ کراسنگ دی واٹر آپ کو پہلے بتا چکے ہیں 1971 میں پبلش ہوا۔ اب ان کے ناول کے بارے میں ہم بات کریں گے، دا بیل جار، جس میں انہوں نے ایک سوڈونیم یوز کیا تھا، وکٹوریا لوکس کے نام سے انہوں نے چھپوایا تھا، اور اس ناول کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے 2 نام دیے تھے، ڈائری آف سوسائڈ یا دا گرل ان دی مرر۔ ویسے دی مرر ان کی ایک پوئم بھی ہے۔ یہ کیسا ناول ہے؟ اسٹرانگلی آٹو بایوگرافیکل ہے۔ دس بک ڈسکرائبز دا مینٹل بریک ڈاؤن اینڈ ایونچولی ریکوری آف اے ینگ کالج گرل اینڈ پیرالل Palat's own breakdown and hospitalization in Smith College 1953۔ یہ شاید پہلی رائٹر ہیں جنہوں نے مینٹل النس کو بھی اپنے ناول کا حصہ بنایا ہے۔ یہ کیا کہتی ہیں خود اپنے ناول کے بارے میں؟ سلویا پلاث کیا کہتی ہیں؟ I have tried to picture my world and the people in it as seen through the distorting lens of a bell jar۔ اس ناول کے ٹوٹل 244 پیجز ہیں۔ آپ کو جانرا بتا چکے ہیں، آٹو بایوگرافی ہے، فکشنل آٹو بایوگرافی ہے، رومین اکلیف بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ رومین اکلیف کیا ہوتا ہے؟ ناول ود اے کی اور ناول اباؤٹ ریئل لائف، اس کو رومین اکلیف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سائیکالوجیکل فکشن ہے، دی بیل جار۔ دی بیل جار depicts a Plath's life, but one thing is different, that is, the novel ends in positive note. The novel describes the struggle of Esther Greenwood against her mental illness۔ اس کی جو ہیروئن ہے ایستر گرین ووڈ ہے، جو مینٹل النس کا شکار ہوتی ہیں اور پوری زندگی اس سے لڑتی رہتی ہیں، اور یہ خود بیماری خود سلویا پلیتھ کو تھی، اور سلویا پلیتھ خود بھی چاہتی تھی جس طرح ایستر ووڈ بیل جار میں اپنی کیریئر کو بہترین بنانے کے لیے کوشش کرتی ہیں، اسی طرح سلویا پلیتھ کی اپنی زندگی میں بھی خواہش تھی، اور اس میں شاید ایستر گرین ووڈ اپنے کیریئر کا غلط انتخاب کر بیٹھتی ہے۔ Plath told Alvarez that she published the book under a pseudonym partly because، اب کیا کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ نک نیم سے وکٹوریا لوکس کے نام سے دی بیل جار کو کیوں پبلش کروایا؟ پلیتھ کس کو کہہ رہی ہیں؟ ایلوریز کو۔ She did not consider it a serious work and partly because she thought too many people would be hurt by it۔ ایک اور کریٹک ہیں، وہ کیا اس بک پہ کمنٹ کرتے ہیں دی بیل جار پہ؟ میٹیریل کمنٹڈ دیٹ دا بک
is a finely plotted novel full of vivid character and written in the stringent but engaging style one expects from a poet as frank and observant as Plath. The atmosphere of hospitals and sickness, of incidents of bleeding and electrocution, set against images of confinement and liberation, unify the novel's imagery. اب فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو کی بات کرتے ہیں. اس فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو کو ان کی ایک اور کرٹک ہیں جان بیلٹ مین، خیر ان کا نام ہے، میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. جان روزن بیلٹ ان کا نام ہے. وہ ان فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کا. بہرطور ان کے جو انہوں نے ان پہ ریسرچ کی ہے، اس ریسرچ کو دی پوئٹری آف انیٹیشن کے نام سے پبلش کروایا ہے جان روزن بیلٹ نے. اب فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو ہم پڑھتے ہیں. ہیگروو maintained that the novel is a striking work which has contributed to reputation as significant in contemporary American literature. It is more than a feminist document, for it presents the enduring human concerns of the search for identity, the pain of disillusionment, and the refusal to accept defeat. Criticism attended Hughes' guardianship of Plath's paper, especially when Hughes admitted that he destroyed some of Plath's journal, including several written just prior to her suicide. اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ ٹیڈ ہیوز نے ان کو طلاق نہیں دی تھی تو سپریشن ہی ہوئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو بھی جائیداد تھی، جو بھی ریٹن ورک تھا، اس کی جو ملکیت تھی وہ ٹیڈ ہیوز کی تھی. اور ٹیڈ ہیوز نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مانا کہ انہوں نے ان کے لکھے ہوئے کچھ جرنلز کو ڈسٹرائے کر دیا اور باقیوں کو ایڈٹ بھی کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے بقول ان کے کہ ان کے بچے ان کی زندگی کی آخری تحریروں کو پڑھیں. Material felt that Hughes' control over Plath's paper, I write, he exercised only because their divorce had not become final, caused difficulties for both critics and biographers. وہ کہتے ہیں اس کا رائٹ تو تھا، لیکن کیا ہوا، اس نے جب ٹیڈ ہیوز نے ان کے ایڈٹ کیا ان کے ورکس کو اور کچھ ورکس کو بالکل ہی صفحہ ہستی سے غائب کر دیا، تو وہ کرٹکس کے لیے اور بایوگرافرز کے لیے مشکل پیدا ہوئی. مزید وہ کہتی ہیں میٹیریل ایڈٹ the state's strict control of copyright and its editing of such writings as Plath's journals and letters have caused the most serious problem for scholars. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فکشنل ورکس سلویا پلیتھ کے کون کون سے ہیں. لیٹرز ہوم کورسپونڈنس جو انہوں نے 1950 سے 1963 کے درمیان لکھا، 1975 میں یو ایس میں پبلش ہوا. اکارڈنگ ٹو ہر مدر اوریلیا پلیتھ, this novel was a cruel satire on Plath's love. According to commentators, publication of Letters Home, which was edited by his mother Aurelia Plath, a corrective or an antidote to the bell jar. It also provokes a series of questions about the relationship between private experience and their representation in the public and between truth and its revelation. سلویا پلیتھ کا ایک اور ورک ہے جان پینک اینڈ دا بائبل آف ڈریمز، جس میں شارٹ سٹوریز ہیں. یہ کولیکشن کب پبلش ہوئی؟ اس کو پبلش کیا فیبر اینڈ فیبر نے 1977 میں یو کے میں. یاد رہے یہ لیٹرز کے حوالے سے یہ ایک ناول نہیں ہے، فکشنل ورک ضرور ہے. ڈیلی ایکسرپٹس ایک ان کا ورک ہے، 1977 میں پبلش ہوا. دی جرنلز آف سلویا پلیتھ یہ 1982 میں پبلش ہوئے. دی انبرجڈ جرنلز آف سلویا پلیتھ یہ 2000 میں پبلش ہوئے. میری وینٹیورا اینڈ دا نائنتھ کنگڈم یہ ورک انہوں نے 1952 میں سلویا پلیتھ نے لکھا، لیکن یہ ابھی پبلش ہوا ہے 2 سال قبل 2019 میں. چلڈرن ورکس بھی ہیں سلویا پلیتھ کے. ان کی ایک بک ہے دی بیڈ بک 1976 میں پبلش ہوئی. ایک ورک ہے ان کا دی اٹ ڈزنٹ میٹر سوٹ. یہ ورک سلویا پلیتھ نے 1959 میں لکھا تھا اپنی پہلی بیٹی کی پیدائش سے پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے، جو کہ ان کی زندگی کے بعد
1996 میں پبلش ہوا. ان کا ایک اور ورک 2001 میں یونائٹڈ کنگڈم میں پبلش ہوا، وہ تھا کلیکٹڈ چلڈرن سٹوریز. ان کا ایک اور ورک ہے مسز چیریز کچن، یہ 2001 میں پبلش ہوا. میریم ویبسٹر کے مطابق کنفیشنل ورڈ، جس طرح کنفیشنل پوئٹری ہے، 1727 میں اس کا فرسٹ یوز ہے، اور ایز این ایڈجیکٹو 16 سم تھنگ میں اس کا یوز ہے. کنفیشنل لفظ نکلا کہاں سے ہے؟ کنفیشنل لفظ ہے ان کے ببلیکل ریفرنسز ہیں، کیونکہ ایک اپنے جرموں کا اعتراف چرچ میں جا کے کرنا ان کا مذہب کی ایک رسم ہے یا ایک حصہ ہے، ایک روایت ہے جو کرسچینٹی میں صدیوں سے چل رہی ہے. تو شاید یہ کنفیشنل وہیں سے نکلا ہے یہ ورڈ. In his poetry collection, The Colossus, she wrote of a feeling of nothingness. Nothingness ان کی پوئٹری میں، دی کلوسس میں جس طرح ان کی زندگی تھی. دی بیل جار ان کا ناول ہے، آپ کو بتا چکے ہیں. ایریل میں ایک لائن لیے لکھتی ہیں سلویا پلیتھ، I a smiling woman, I am only 30. Like the cat, I have 9 times to die. کیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 9 دفعہ وہ مرتی ہے اور پھر زندہ ہو جاتی ہے اور آخری دفعہ مرتی ہے. اسی طرح ان کو یہ خیال تھا کہ میں اپنی موت کے بعد بھی زندہ رہوں گی، یا جس طرح سوسائڈ یہ اٹیمپٹ کرتی تھی اور ہر سوسائڈ کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہو جاتی تھی. لیکن یہاں جو یہ کہتی ہیں اینڈ لائک دا کیٹ آئی ہیو 9 times to die، جو اسی کو اپنی سوسائڈس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ اپنی موت کے بعد بھی جسمانی طور پر تو مر گئی ہیں، لیکن ان کے ورکس نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. بٹ دس پوئم از آلسو کنسیڈرڈ اے ٹیسٹامنٹ آف سروائیول. کیا لکھتی ہیں؟ آئی رائز ود مائی ریڈ ہیئر اینڈ آئی ایٹ مین لائک ایئر. اس کے بارے میں، لائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ میں مر جاؤں گی اور پھر جب دوبارہ زندہ ہوں گی، جس طرح لیزرس کو جیسوس نے زندہ کیا تھا، جب میں دوبارہ زندہ ہوں گی تو پیٹریارکل سوسائٹی کو، اس سوسائٹی کو جس میں میل جو ہے ہر چیز کا سیاہ و سفید کا مالک ہے، اس سے میں بدلے لوں گی. This unflinching language has made Plath an important touchstone for countless other readers and writers who sought to break the silence surrounding issues of trauma, frustration, and sexuality. Eat men like air. Feminist point of view ہے to overcome patriarchal society. اب John Rosenblatt maintains that Plath is not a feminist. انہوں نے ایک ورک لکھا ہے جو ان کی ریسرچ ہے، دی پوئٹری آف انیٹیشن. اس کو پبلش کیا ہے 1979 میں دی یونیورسٹی آف نارتھ کیلیفورنیا نے. اب ہم تھوڑا لیڈی لیزرس کے بارے میں بتا دیں. اس میں 28 سینٹنزا یوز کی ہیں، اور یہ جو ورڈ ایلیزر ہے، لیزرس جس کا ماخذ ایلیزر ہے لیزرس کا، یہ ہیبریو ورڈ ہے، اینالائسز ٹو ایلیزر. اس کا مطلب کیا ہے؟ ون ہوم گاڈ ہیز ہیلپڈ، جس کی خدا ہے. اور اٹ از آلسو اے بیگر ان لیوک 16:19-31. ان کی زندگی پہ ایک بایوگرافیکل فلم بھی بن چکی ہے. بایوگرافیکل فلم آف پلیتھ اسٹیرنگ جینیت پلیٹروس appeared in 2003. In 2009, Plath's radio play 3 Women was staged professionally for the first time, جو کہ 1962 میں لکھا گیا تھا. She had been simulated by such writers such as D.H. Lawrence, James Joyce, Fyodor Dostoevsky, Virginia Woolf, Henry James, Rothko, Emily Dickinson, and later by Robert Lowell and Annie Sexton. Robert Lowell اور Annie Sexton یہ خود بھی کنفیشنل پوئٹ تھے. کنفیشنل اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق تھا. She has been linked with Lowell and Sexton as a member of the confessional school of poetry. ہم ورڈ دو سو کالڈ اس لیے یوز نہیں کرتے کہ کنفیشنل اسکول آف پوئٹری ہمیں خود پسند ہے، سر عبدالرشید خان کی طرف. آگے چل کے تھوڑا سا پریویو ہے ان کی ایلیوژنس کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں. پلاتھ واز ایبل ٹو اوور کم دا ٹینشن بٹوین دا پرسیور اینڈ دا تھنگ ان اٹ سیلف بائی لٹرلی بیکمنگ دا تھنگ ان اٹ سیلف. نیو مین لکھتے ہیں یہ، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ ان مینی انسٹنسز اٹ از نیچر
who personifies her. Similarly, Plath used history to explain herself. انہوں نے ہسٹری کیوں لکھی؟ اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے والد بھی جرمن سے تھے. اور رائٹنگ اباؤٹ دا نازی کنسنٹریشن کیمپس ایز دو شی ہیڈ بین امپریزنڈ دیئر، ایسے لگتا ہے کہ نازیوں کا ذکر یہ ایسے کرتی ہیں جیسے یہ خود ان کی قید میں رہ چکی ہوں. شی سیڈ آئی تھنک دیٹ پرسنل ایکسپیرئنس شوڈ ناٹ بی اے کائنڈ آف شٹ باکس اینڈ mirror looking narcissistic experience. I believe it should be generally relevant to such things as Hiroshima and Daku and so on. Newman ان کے متعلق مزید رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. Newman explained that it is absorbing, personalizing the socio-political catastrophes of the century. Plath reminds us that they are ultimately metaphors of the terrifying human mind. Alvarez noted that the anonymity of pain, which makes all dignity possible, was Sylvia Plath's subject. Her reactions to the smallest discretions, even in plants, were extremely violent, wrote Hughes. Achuties and the rest were merely the open wounds. In sum, Newman believed Plath evolved in poetic voice for the precocious girl, to the disturbed modern woman, to the vengeful magician, to aerial god's lioness. تو دوستو یہاں تک تھی داستان اس دکھی آتما کی، یہاں تک ذکر تھا سلویا پلیتھ کا. اور دوستو ہم نے سیفو فرسٹ لیسبین پوئٹس جو کہ پہلی لیسبین پوئٹس ہیں ان کے حوالے سے ایک مکمل لیکچر تیار کیا ہوا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور جان ڈن ایز اے لو پوئٹ ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، ان پہ کلک کر کے آپ ان کے متعلق لیکچر سن سکتے ہیں. اور صفو فرسٹ لیسبین پوئٹس میں اس لیکچر میں ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ورڈ لیسبین کی ایٹمالوجی کیا ہے، یہ لو کہاں سے نکلا اور کیسے صفو کے ساتھ جڑ گیا. اور ورڈ سیفزم لیسبینزم کی ایکول یوز ہوتا ہے وہ صفو سے نکلا ہے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.